السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چینل پر ایک سیریز چل رہی ہے تجوید سیکھنی ہے کے نام سے، جس میں ہم تجوید سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اور جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل ہم نے مخارج الحروف کا سبق مکمل کیا تھا، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ پلیز پہلے جا کر مخارج الحروف کے سبق کو سیکھیں، کیونکہ جب مخارج سیکھیں گے تو ہی آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آئے گا۔ آج کا سبق ہمارا دوستو صفات کے متعلق ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو جی دوستو، آج ہم شروع کر رہے ہیں حروف کی صفات کا بیان۔ صفات صفت کی جمع ہے دوستو، جس کے معنی حالت اور کیفیت کے ہیں۔ صفت کی تعریف: حروف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حرف کو لاحق ہوتی ہے اسے دوستو صفت کہتے ہیں۔ مثلا آواز آپ کی بلند ہو گئی یا پست ہو گئی، کبھی آواز نرم ہو گئی، کبھی سخت ہو گئی، کبھی موٹی ہو گئی اور کبھی باریک، تو یہ سب چیزیں صفات ہیں، اور آج ہم یہی پڑھیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے صفات کی دو اقسام ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ دوستو، صفات لازمہ جو ہیں وہ ایسی صفات جو حروف میں ہر وقت اور ہر حال میں پائی جائے، اور اگر وہ صفات ادا نہ ہوں تو وہ حرف وہی حرف نہ رہے بلکہ دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے یا پھر ناقص ادا ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، صفات لازمہ اس کو صفات ذاتیہ، صفات مقومہ اور صفات ممیزہ بھی کہتے ہیں۔ صفات لازمہ کی دوستو دو اقسام ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ مقابل کی ایسی دو صفات کو کہتے ہیں کہ نہ تو وہ دونوں ایک حرف میں جمع ہو سکے اور نہ کوئی حرف ان دونوں سے خالی ہو۔ صفات لازمہ متضادہ دوستو 10 ہیں۔ آج ہم صفات لازمہ متضادہ کی تفصیل پڑھیں گے، اور اس میں ہم دو صفات بھی پڑھیں گے، کیونکہ دوستو اس کا نام ہی متضادہ ہے، یعنی ضد والی صفات۔ اگر ایک حرف میں یہ صفت ہوگی تو اس کی ضد میں وہ دوسرے صفت میں وہ، یعنی کہ صفت حمز اور صفت جہر، یہ دونوں آپس میں مقابل ہیں۔ اب جس حرف میں صفت حمز پائی جائے گی اس حرف میں صفت جہر نہیں پائی جائے گی، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی۔ تو دوستو پہلے ہم پڑھیں گے صفت حمز۔ سب سے پہلی صفت حمز کے معنی دوستو پستی کے ہیں اور ضعف کے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان حروف کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز کا ان کے مخارج میں ایسی پستی اور ضعف کے ساتھ ٹھہرنا کہ سانس جاری رہ سکے، جیسے یلحظ کی سا۔ اور دوستو حروف محموسہ آپ کی اسکرین پر میں نے شیئر کر دیے ہیں، لکھا ہوا ہے فحثہ شخص سکت۔ یہ ایک مجموعہ ہے، اس میں یہ 10 حروف جمع ہے، آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ فا، ح، ثا، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا۔ یہ 10 حروف ہے جو حروف محموسہ ہیں، اور ان حروف میں جب صفت حمز پائی جائے گی تو صفت جہر نہیں پائی جا سکتی۔ دوستو دوسرے نمبر پر صفت جہر ہے، اس کے معنی بلندی کے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اپوزٹ ہیں، آپس میں ضد ہیں۔ جو صفت حمز ہے وہ صفت جہر کی ضد ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مقابل ہیں، تو اس لیے صفت حمز کے معنی پستی کے ہیں اور صفت جہر کے معنی بلندی کے ہیں۔ تو دوستو جہر کے معنی بلندی کے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں مجہورہ کہتے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز کا ان کے مخرج میں ایسی بلندی اور زور سے ٹھہرنا کہ سانس بند ہو جائے، جیسے کسب، کسب کی با، سانس بالکل بند ہو جاتا ہے، آواز نہیں نکلتی ہے۔ اور یہ صفت حروف محموسہ کے سوا باقی 19 حروف میں پائی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو صفت جہر کے 19 حروف اسکرین پر شیئر کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب
تو دوستو یہ ہے صفت جہر کا مجموعہ، یہ 19 حروف ہیں، اسکرین پر بھی آپ کے آ رہے ہیں، 19 حروف ہیں اور صفت جہر ان حروف میں پائی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور سمجھ آ گئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور جو بھائی اس چیز کو نہیں سمجھ سکے وہ کمنٹ میں ہم سے کچھ پوچھ بھی سکتے ہیں جو اس کو ڈاؤٹ ہو۔ اور آخر میں دوستو بس میں یہی کہنا چاہوں گا، جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ تو ابھی مجھے اجازت دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔